This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری کتاب اتاری، اس کا جو پہلا لفظ تھا وہ اقرا تھا۔ ریڈنگ میکس اس پرفیکٹ۔ لفظ کھنجر بھی ہوتے ہیں، لفظ مرہم بھی ہوتے ہیں، لفظ زخم بھی ہوتے ہیں۔ اس اے آئی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آپ کی جو اوریجنل ریسرچ ہے اس کو افیکٹ نہیں کرتا؟ یہ اے آئی مجھے اسسٹ کرنے کے لیے، مجھے ریپلیس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اف یو وانٹ سم تھنگ فرام یور ہارٹ، آل دا یونیورس کنسپائرز ان یور فیور۔ ہمیں اس نوجوان نسل کو پاکستان کی کہانی بتانے کی ضرورت ہے۔ We need to tell them the story why this country came into being, what is the purpose of this country. اپنی زمین پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری کتاب اتاری، اس کا جو پہلا لفظ تھا وہ اقرا تھا، ریڈ، پڑھیے۔ اس کے بعد اس پہلی وحی کی ان 5 آیات کے اندر الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ساتھ علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ انسانیت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسانیت کے اندر قوموں کے عروج و زوال علم کی بنیاد پر ہی ترتیب پاتے رہے، اور جو قومیں دنیا میں عروج پاتی رہیں وہ علم کے اعتبار سے بھی بہت اوپر تھیں، بہت آگے تھیں، اور جن قوموں کے اوپر زوال آیا وہ بھی علم کو جو ہے وہ نہ حاصل کرنے کی وجہ سے تھا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو اس علم و دانش کے حوالے سے ایک معروف نام ہیں۔ آپ بنیادی طور پر میڈیا اسٹڈیز کے استاد ہیں، ریسرچر ہیں، اور ہم ان سے یہ بات جانیں گے کہ پاکستان کے اندر میڈیا ریسرچ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، کیا بہتری آئی ہے، کیا امپرومنٹس ہیں، اور ہمارے ہاں جو جسے کہتے ہیں نالج کریشن، اس کے حوالے سے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد یوسف صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سینٹر فار میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز، یونیورسٹی آف گجرات کے۔ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے آپ۔ سر اٹس این آنر اینڈ پلیئر۔ سر ہمارے لیے بھی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو جانتا ہوں، بہت پرانا ہمارا تعلق ہے۔ ہم نے اس وقت بھی آپ کو دیکھا جب آپ یونیورسٹی میں آئے، نئے آپ نے ایڈمیشن لیا ماسٹرز کے اندر، اور آج الحمدللہ ہمیں میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ کو دیکھ کے ہمارا ایک ریسرچر جو ہے، ابھی ہم آپ سے بات بھی کریں گے کہ ویب آف سائنس کے اوپر آپ کی جو ریٹنگز ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ کے جو آرٹیکلز ہیں، جو ریسرچ پیپرز ہیں وہ کس طرح چھپتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے، ایک چھوٹے سے کہہ لیجئے کہ گھر سے ایک شخص نکلتا ہے خواب لے کر، ان خوابوں کو تعبیر دینے میں جو آپ نے سفر طے کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ سب سے پہلے آپ کا دوبارہ شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا۔ جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے اور تعارف ابھی کروایا ہے، یہ بہت اہم ہے اور بہت سے حوالوں سے بہت اہم ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے، آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ میں ایک بالکل بہت چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، پرائمری تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی، پھر اس کے بعد جو مڈل ہم کہتے ہیں 6 سے، وہ گاؤں میں اسکول نہیں ہوتا تھا، دین ننکانہ صاحب شہر چلے گئے، باقی میری ایجوکیشن وہاں سے ہے۔ پھر پنجاب یونیورسٹی آ گئے، یہاں سے اس وقت سے آپ سے ہمارے جو مراسم ہیں اور آپ سے جو روشناس ہوئے ہم آپ سے اس وقت بھی آپ دی نیوز میں لکھتے تھے۔ تو یہ سفر دونوں طرح کا ہے، میں اس کو کہتا ہوں، یہ اردو والا بھی سفر ہے، انگریزی والا بھی سفر ہے۔ لیکن ظاہر ہے کوئی بھی جو سفر ہوتا ہے اس کے اندر عروج و زوال ہوتے ہیں، جسے ہم نشیب و فراز کہتے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ بیسکس باتیں کرنی چاہیے، جس سے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو وہ موٹیویشن دے سکیں کہ اگر وہ بھی اس سفر کے مسافر بننا چاہتے ہیں، یہ سفر طے کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم وہ ان فٹ پرنٹس پہ چل سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سفر ہے، رائٹ فرام اے ویری اسمال ولیج، اور میں لٹرلی میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم دی سن آف اے سوئل، کہ ایک کسان کا بیٹا ہوں، اور میرے والد صاحب کی کوئی لٹرل ایجوکیشن نہیں تھی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی والد کی عظمت یہ ہے کہ وہ خود پڑھا لکھا نہ ہو اور اس کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہ ہوں، لیکن وہ آپ کو پھر بھی اگر صاحب تعلیم بنائے
تو میرے خیال میں کسی بھی والد کی عظمت اس سے بڑی نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. تو میں آئی آلویز فیل پراؤڈ کہ میں جو ہے آئی ایم دی سن آف دا سوئل. جی ڈاکٹر صاحب پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے ابھی جیسے آپ جو بات کر رہے تھے نا تو میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ یہاں پنجاب یونیورسٹی میں آگے آپ نے 3 گولڈ میڈل بھی لیے. جی. تو وہ جو یعنی ایک جب آپ یہ والا اعزاز حاصل کرتے ہیں کہ جو گولڈ میڈلسٹ ہیں آپ پنجاب یونیورسٹی کے, یہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے اور کیسا احساس تھا؟ ہاں یہ بہت بڑا اعزاز ہے, اور میرے خیال میں میرے سے بڑا اعزاز یہ میرے والد صاحب کے لیے تھا. جب میں نے ایم ایس سی کی 8 سے 10 یعنی میرا یہ سیشن تھا پنجاب یونیورسٹی میں, اینڈ میں نے یونیورسٹی ٹاپ کی, اور میری خوش نصیبی تھی کہ میرا وہاں پہ داخلہ ہوا, اور آپ بھی وہیں سے پڑھے ہیں, تو مجھے وہاں بڑے اچھے اساتذہ سے پڑھنے کا موقع ملا, جو اس وقت پاکستان کی بہترین جو میڈیا اور کمیونیکیشن کے اسکولز کہہ لیں, کالجز کہہ لیں یا ڈپارٹمنٹ کہہ لیں, ہمارا انسٹیٹیوٹ تھا اس وقت, اب اسکول ہے, اس میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو میں خوش نصیب تھا. اور پھر جب میری ایم ایس سی مکمل ہوئی تو میں نے جب 3 گولڈ میڈل حاصل کیے, تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ چونکہ کسان تھے تو وہ دھوتی باندھتے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میرے لیے کتنی فخر کی بات ہے. تو مجھے انویٹیشن آئی کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ساتھ لا سکتے ہیں ایز اے گولڈ میڈلسٹ. تو میں نے اپنے والد صاحب کو کہا, تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ بھی میں نے لباس کون سے پہننا ہے, کپڑے کون سے پہننے ہیں, کیونکہ وہ اس سینسٹیوٹی کو جانتے تھے کہ یونیورسٹی ہے تو وہاں پہ. تو میں نے کہا جی آپ وہی لباس پہنیں گے جو آپ پہنتے ہیں, ماشاءاللہ, دس از یور چوائس. اور میں جب وہ میرے ساتھ آئے تو جس رو میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ڈاکٹر بشرا حمید الرحمان بیٹھی ہوئی تھیں, وہ آپ کی بھی استاد ہیں, وہ بیٹھی تھی, ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا, ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ بیٹھے تھے ڈاکٹر بشرا حمید الرحمان صاحب کے, جو اس وقت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پوائنٹرنگ چیف جسٹس تھے. ٹھیک ہے, وہ اور ساتھ میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ہم وہ تقریب ختم ہوئی تو ہم جب باہر نکلے تو میں والد صاحب کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا, تو پھر وہاں سے ہم نے ذرا انسٹیٹیوٹ جانا تھا اپنے اساتذہ کو ملنے. تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کو اکثر اگر آج کے تناظر میں یا اس وقت کے تناظر میں ہم کہیں تو ہم اس کو یونیورسٹی آف ویمن بھی کہہ سکتے ہیں, میجورٹی میں خواتین زیادہ ہیں. تو بہت سی خواتین جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو بابا جی نے دھوتی باندھی ہوئی ہے. اور یقین جانے یہ جملہ سن کے مجھے اتنا فخر محسوس ہوا کہ کم از کم میں اپنے کلچر کے ساتھ, اپنی روایات کے ساتھ, اپنی ٹریڈیشن کے ساتھ جڑتے ہوئے مجھے بالکل بھی شرم نہیں آئی. تو یہ جو سفر تھا, اور یقیناً مجھے اس پہ فخر ہوا کہ وہ کلچر جس سے میں آیا ہوں مجھے اس کو اون کرتے ہوئے, اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے, اور یہ یونیورسٹی میں گولڈ میڈل لینا آپ کو پتہ ہے مہراج ہوتی ہے نا, تو آپ یونیورسٹی ٹاپ کرتے ہیں ظاہر اپنے فیلڈ کے اندر. تو اس وقت مجھے یہ الفاظ سن کے مجھے لگا کہ جتنا میں نے وہ انگریزی والا سفر کیا اس منزل تک پہنچنے کے لیے, شاید وہ بے معنی تھا. یہ الفاظ سن کے یہ لگا کہ اصل جو اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وین یور پیرنٹس فیل پراؤڈ آن یو. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بات بھی, ایک اور میسیج بھی ہے اس بات کے اندر کہ یہ کوئی آپ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی یہ چیزیں, جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ والدین پڑھے لکھے نہیں تھے, وسائل نہیں تھے, فلاں نہیں تھے, تو آپ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہیں کہ یہ کوئی رکاوٹ نہیں بنتے آپ کے لیے, آپ کے آگے بڑھنے میں, آپ کی تعلیم میں, ایون آپ کا یہ جو گولڈ میڈل لینے کے اندر. یہ آپ نے درست فرمایا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کلچر سے وہ آتے ہیں, جس بیک گراؤنڈ سے وہ آتے ہیں, شاید وہ ان کے لیے رکاوٹ ہے, اور ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے اسٹرینتھ ٹو کیری آن ہوتا ہے, یہ سورس آف موٹیویشن ہونا چاہیے. آپ کی جو روٹس ہیں, آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے, جہاں سے آپ کا تعلق ہے, اس کو اپنے لیے کمزوری مت بنائیں, اس کو اپنے لیے موٹیویشن بنائیں. اور وہ ہے نا کہ بقول شاعر کے اپنی زمین پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنی زمین, اپنی اقدار, اپنا کلچر, اپنی ویلیوز, اس کو اون کرنا سیکھیں اور اس کو اپنی سٹرینتھ بنائیں, نہ کہ اس کو ویکنس بنائیں. آپ اس کو سٹرینتھ بنائیں گے نا تو آپ کے جو خواب ہیں ان کو مٹیریلائز کرنے کے لیے, ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے لیے نئے راستے کھلیں گے. اور جو دوسرا اس کا پہلو ہے کہ جب آپ یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں, تو میں آپ کو ایک بات بڑی ایمانداری سے بتا سکتا ہوں, اب میں ظاہر ہے استاد ہوں لیکن میں آپ کو اسٹوڈنٹ پرسپیکٹیو بھی بتا دیتا ہوں, اور دونوں, اور آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے دونوں کام کیے, آپ پی یو سے پڑھتے بھی رہے اور پھر وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے. جب کوئی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آ جاتا ہے نا, تو وہ ریسورسز کی وجہ سے یا فیس کی وجہ سے اس کی تعلیم کبھی نامکمل نہیں رہ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ونس یو گیٹ ایڈمیشن ٹو اینی یونیورسٹی,
اس کے بعد بہت سے اسکالرشپ ہوتے ہیں, میرٹ کے اسکالرشپ ہوتے ہیں, نیڈ بیس اسکالرشپس ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بے شمار اسکالرشپ. اینڈ دین یور پروفیسرز آر ویری سپورٹیو. If you have any problem regarding the financial issues and you share with your professors, they are so kind to share your burden and guide you and support you. اور میں نے شروع میں یہ کہا کہ میں بھی خوش نصیب ہوں کہ مجھے اچھے استاد ملے جنہوں نے, اگر مجھے کبھی فائنینشیل ایشوز آئے, اور بہت سے آئے, کیونکہ میں اس کو اون کرتا ہوں کہ میں ایک بہت ماڈسٹ فیملی بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق تھا, اور وہ ظاہر ہے بہت مشکل ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے اچھی یونیورسٹی میں فی دینا. اور ظاہر ہے پنجاب یونیورسٹی سے اس وقت اچھا انسٹیٹیوٹ میس کمیونیکیشن کا کوئی اور نہیں تھا. دیٹ واز دا پرائم انسٹیٹیوٹ. اور اس کو ڈاکٹر مغیث صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے وہ کہا کرتے تھے کہ اٹ از ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ان ساؤتھ ایشیا ایٹ دیٹ ٹائم. آپ یہ سنا کرتے تھے, ہم یہ بلکہ ہم یہ سنتے سنتے جوان ہوئے یونیورسٹی کے اندر اور ہمارا کریئر بنا. تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹ کو اس بات سے بھی کانشیس رہنا چاہیے کہ یہ پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کے پاس خواب ہے, اگر آپ کے پاس گولز ہیں اور آپ ان کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور وہ پھر ایک بڑی خوبصورت کوٹ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو دل سے چاہتے ہیں نا تو پھر پوری کائنات آپ کی فیور میں آپ کو سپورٹ کرتی ہے. اف یو وانٹ سم تھنگ فرام یور ہارٹ آل دا یونیورس کنسپائرز ان یور فیور. تو یہ کتنی خوبصورت کوٹ ہے کہ ابھی بات کیا ہے کہ دل سے چاہنا. وہ جب کوئی بات دل سے نکلتی ہے, کوئی خواب دل سے نکلتا ہے, میں اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کرتا ہوں ذرا سادہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں وہ بات ڈالتے ہی نہیں ہے جب تک اس کو حاصل کرنے کا پوٹینشیل اور طاقت اس میں نہ ہو. اگر آپ کے دل میں ایک چیز نے جنم لیا ہے, ایک خواب آپ دیکھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے سم ویئر ان یور ہارٹ اف اٹ لائز, تو سم ویئر ان دا یونیورس سم تھنگ is waiting for you and is going to support you to achieve those dreams and goals. تو میرے خیال میں میرا اس پہ ایمان ہے کہ جو چیز آپ کے دل میں ہے اور آپ وہ بننا چاہتے ہیں, تو اس کی اگر پرائس آپ پے کر سکتے ہیں تو آپ وہ بن سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ 3 گولڈ میڈل کا ذکر ہے, تو یہ ایک کا بتایا آپ نے, باقی 2 کا ذکر نہیں کیا. اصل میں ہوتا ایسے ہے کہ کچھ ایک تو یونیورسٹی گولڈ میڈل تو ہر اس طالب علم کو ملتا ہے جو یونیورسٹی ٹاپ کرتا ہے, یعنی اپنے شعبے کے اندر یونیورسٹی ٹاپ کرتا ہے. اس کے اندر 2 گولڈ میڈل اور تھے. ایک حمید نظامی گولڈ میڈل ہے جو نوائے وقت نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جو بندہ یونیورسٹی ٹاپ کرے گا میس کمیونیکیشن یا کمیونیکیشن اسٹڈیز کے اندر, یہ گولڈ میڈل اس کو ملے گا. اور ایک ڈاکٹر مسکین حجازی گولڈ میڈل ہے کہ جو یونیورسٹی گولڈ میڈل کا حقدار ٹھہرے گا, یونیورسٹی ٹاپ کرے گا, اس کو یہ بھی گولڈ. تو اس طرح یہ 3 گولڈ میڈل بنتے ہیں. یعنی جب آپ فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے تو آپ کو یونیورسٹی گولڈ میڈل ملے گا, اور اس یونیورسٹی گولڈ میڈل کے ساتھ یہ دونوں گولڈ میڈل بھی اسی کو ملیں گے جو یونیورسٹی ٹاپ کریں. دیٹس وائی یہ 3 گولڈ میڈل ہے, ایک گولڈ میڈل نہیں ہے. اور بلکہ یہ میں اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ یہ جو حمید نظامی صاحب اور یہ ڈاکٹر مسکین علی حجازی جو ہے, یہ پاکستان کے اندر میڈیا کے بہت بڑے نام ہیں. بلکہ یہ سر یہ وہ لوگ ہیں جو پائنیئر ہیں, جو پائنیئرز ہیں. مسکین حجازی صاحب تعلیم کے پائنیئر ہیں, اور حمید نظامی صاحب صحافت کے پائنیئر ہیں. تو یہ 2 بہت بڑے نام ہیں, اور یہ گولڈ میڈل لینا بھی یونیورسٹی گولڈ میڈل کے ساتھ بہت بڑے اعزاز کی بات. ڈاکٹر صاحب آپ نے چین جا کر تعلیم حاصل کی, آپ یہاں بھی پڑھتے رہے, یہاں بھی آپ نے ریسرچ پڑھی ہے, وہاں جا کے پڑھی ہے. آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں دونوں میں؟ دیکھیے میں جب یہاں سے گیا تو میں گولڈ میڈلسٹ تھا, یعنی جو بھی ہم بات کر رہے تھے. اور ظاہر جب آپ گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پڑھنے والے تھے, آپ نے پڑھنے والے ہوتے ہیں. یہ عام تصور کیا جاتا ہے, ہم پرسیو کرتے ہیں. تو میں جب یہاں سے گیا تو 1 سال میں PhD بھی یہاں پڑھ کے گیا تھا, کورس ورک. تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں وہاں جا کے کورس ورک ایگزیمپٹ کرواؤں گا اور 2 سال میں PhD کر لوں گا, یعنی کورس ورک نہیں کروں گا. اور جب میں وہاں گیا تو جب میں نے اپنے سپروائزر سے بات کی تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کریڈٹس منگوا لیں پاکستان سے اور ہم اس کو چیک کر لیتے. انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا جی اوکے, ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, سیم کورسز ہیں اور دنیا میں آلموسٹ سیم ہی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ICS کے کورسز تھے تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے, اور میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی. انہوں نے مجھے کہا جی آپ اپنی پرپوزل لائیں اور سینئر اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو مجھ سے 1 سال سینئر تھے ان کے ساتھ پرپوزل کو ڈیفینڈ کریں اور آپ 2 سال میں PhD کر کے واپس جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے ایگری کر لیا. تو مین وائل میرے سپروائزر نے کہا کہ آپ ذرا لائبریری جایا کریں. تو میں نے لائبریری جب جانا شروع کیا تو شروع میں انہوں نے میرے ساتھ ایک ریسرچ اسسٹنٹ کو لگایا جو ان کی ہی اسٹوڈنٹ تھی, تو وہ میرے ساتھ جایا کرتی تھی. تو چائنا کے اندر لائبریریز کے باہر اس طرح لائن لگتی ہے جس طرح ہمارے یہاں کبھی کبھی چینی اور آٹا
لینے والوں کی لائن لگتی ہے. اگر آپ 7 یا 7:30 بجے کے بعد لیٹ ہوئے, لائبریری نہ گئے, تو آپ کو سارا دن لائبریری میں پریفریبل بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں ملے گی, کیونکہ لوگ وہاں پڑھتے ہیں بیٹھ کے. تو صبح ہم 7:30 بجے جاتے تھے. اور چائنا میں ایک سٹائل ہے کہ آپ صبح جب 8 بجے شروع کرتے ہیں پڑھنا, تو پھر 11:50 پہ لنچ ہوتا ہے, اور یہ بریک 12:50 تک رہتی ہے. پھر 1 بجے دوبارہ کام ریزیوم ہوتا ہے, اور پھر 4:50 تک جو ہے ڈنر, اینڈ دین پھر واپس آپ نے آنا ہے 6 بجے واپس. جی 4:50 پہ ڈنر ہے. اور اگر آپ آن کیمپس رہتے ہیں تو اگر آپ نے ٹائم پہ ڈنر نہیں کیا تو آپ کو آن کیمپس کھانا نہیں ملے گا, اور جو اندر سے 10 یوان کا ملے گا, یعنی کہ پاکستانی اس وقت 200-250 کا, وہ باہر سے آپ کو پاکستانی 1000 کا یا 800 کا ملے گا. تو آپ بڑے پابند ہوتے تھے کہ آپ جو اپنا لنچ ہے اور ڈنر ہے وہ سبسڈائز ہوتا تھا, بہت رعایتی قیمت پہ اسٹوڈنٹ کو اویلیبل, تو آپ کیمپس پہ ہی کھانا کھاتے تھے. تو پھر واپس جاتے تھے. تو آغاز کے جو 1 ہفتہ تھا بڑا انکمفرٹیبل سا ہوتا تھا. ہمارا کلچر نہیں ہے پڑھنے والا, مطالعہ کرنے والا. تو کبھی سر کو درد, کبھی ویسے ہی آپ نے فیل کرنا کہ یو فیل ٹائرڈ. تو میں نے جب ایسا فیل کرنا تو ریسرچ اسسٹنٹ جو تھی, جو میرے پروفیسر نے میرے ساتھ لگائی تھی, اس نے کہا میں آئی برنگ اے کپ آف ہاٹ واٹر فار یو, سٹ ہیئر. تو یہ 1 ہفتہ چلتا رہا. پھر اگلے ہفتے میں آئی اسٹارٹڈ, اس 1 ہفتے میں اگر میں کوئی 20 صفحے پڑھتا تھا تو سیکنڈ ویک میں وہ تعداد 40 صفحے ہو گئی. تو ایٹ دا اینڈ آف 1 منتھ میں ایک دن ایک نشست میں بیٹھ کے کوئی تقریباً 50 سے 80 پیجز جو ہیں وہ آرام سے پڑھ لیتا تھا کتاب کے. اور پھر مہینے کے اندر کوئی ایوریج 2 کتابیں جو ہے وہ آرام سے ختم ہو جاتی تھی. تو 1 مہینے بعد میں نے اپنے پروفیسر کو کہا کہ آئی ڈونٹ نیڈ ریسرچ اسسٹنٹ اینی مور, لائبریری کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا. تو مجھے میرے سپروائزر نے دوبارہ بلایا کہ بھائی وائی یو آر ناٹ کمنگ ٹو ڈیفینڈ یور پرپوزل. تو میں نے اسے کہا, اب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں یہاں کا گولڈ میڈلسٹ تو ضرور ہوں, لیکن شاید مجھے ابھی مطالعہ کرنا ہے. زیادہ پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ لائبریری میں بیٹھ کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ابھی یہ سفر بہت لمبا ہے, اور اگر میں کلیئرٹی چاہتا ہوں کنسیپچول میتھڈولوجیکل, تو پھر مجھے 3 سال میں پی ایچ ڈی کرنی چاہیے, 2 سال میں نہیں. اور میں بیکاز فل اسکالرشپ پہ تھا, تو میں نے کہا کہ 1 سال اگر میں پہلے بھی پی ایچ ڈی کر لوں گا اور اگر میرے کریڈٹ پہ اچھی پبلیکیشنز نہیں ہوں گی تو میں کیا کر لوں گا. تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ میں اپنے پورے اسکالرشپ کو ایگزاسٹ کروں گا. تو آئی ریکویسٹڈ مائی سپروائزر کہ نہیں, میں جو ہے وہ کورس ورک پڑھوں گا, پورا سال یہاں سے دوبارہ سے کورس ورک پڑھوں گا, اینڈ دین آئی ول گو ود مائی کلاس میٹس جن کے ساتھ میرا داخلہ ہوا ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ریڈنگ کا کلچر نہیں ہے. ہم مطالعہ نہیں کرتے, ہم پڑھتے نہیں. ہم وہ پروین شاکر کے لفظوں میں نا کہ تشنا لب وہ کرتا ہے باتیں بہت, ہم تشنا لب باتیں کرتے ہیں, ججمنٹل باتیں کرتے ہیں, سنی سنائی باتیں کرتے ہیں. ہمارا مطالعہ جو ہے وہ نہیں ہے. اور میں ایز اے پروفیسر, یہ مجھے کہتے ہوئے میرے خیال میں کوئی اس میں قباحت نہیں ہے کہ ایز اے پروفیسر اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میرا اسٹوڈنٹ بھی نہیں پڑھے. یہ نیچرل بات ہے. میں نا ایک سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, میں نے ایک آپ کی بات سے نا اس سے پہلے بہت پہلے یہ بات انسان کر لی تھی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ماسٹرز میں یا بی ایس میں, چلے بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, اگر وہ بی ایس کے اپنے اس پورے 4 سال کے عرصے میں اپنے سبجیکٹ کی ایک کتاب نہیں پڑھتا تو اس نے یونیورسٹی کی ایجوکیشن نہیں لی. بالکل, میں اس سے 100% ایگری کم از کم اگر ایک کتاب بھی نہیں پڑھی اس نے نا اس کے اندر, تو مطلب وہ آپ نے کچھ نوٹس لے لیے ہیں, کچھ کتابیں, آپ امتحان تو پاس کر لی ہے, آپ نے اپنا سبجیکٹ نہیں پڑھا ہے. یہ آپ نے بہت خوبصورت ڈائمینشن جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. دیکھیں میں گولڈ میڈلسٹ ہوں, اوکے, لیکن میں آپ کو یہ بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ایون بینگ دی گولڈ میڈلسٹ کہ گریڈز آر جسٹ نمبرس. اگر آپ کا مطالعہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیلڈ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں میں یہ کیوں کہتا ہوں. دیکھیں جو امریکن ایجوکیشن سسٹم ہے, جس کو ہم ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں, اس کے 3 لیئرز ہیں. بی ایس جو ابھی آپ نے مینشن کیا 4 سالہ, دین ماسٹرز وہ اس کو کہتے ہیں, ایم ایس کہتے ہیں, ہم اس کو ایم فل بھی کہتے ہیں, اینڈ دین پی ایچ ڈی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جب کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بی ایس کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ ہی اور شی ہیز انڈرسٹینڈنگ آف دی بیسک کانسیپٹس اینڈ میتھڈس آف ہز فیلڈ. اوکے, اورینٹیشن ہو گئی اس کی اورینٹیشن ہو گئی ہے, بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اور ایم فل کا مطلب کیا ہے؟ He or she is critically able to look into the theories, methods, concepts of his field. اور پی ایچ ڈی کا مطلب کیا ہے؟ He or she is able to create original knowledge.
اب آپ خود ذرا تھوڑا سا اس کو کنٹیکسچولائز کر لیں تو آپ کے سامنے یہ بات آشکار ہوگی کہ ہمارے یہاں بہت سارے پرابلمس ہیں. جہاں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں وہاں پہ ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم لخاری بننا چاہتے ہیں پڑھے بغیر. قاری بنے بغیر. پڑھے بغیر. اور جو اچھا قاری نہیں ہے وہ اچھا لخاری نہیں بن سکتا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں تو آپ اچھا بولنے والوں کو پہلے سنیں گے. یو ول بی اے گڈ لسنر دین یو کوڈ بی اے گڈ اسپیکر. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو تشنا لو والی بات ہے کہ ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور اچھا لخاری بھی بننا. اگر آپ نے 200-300 صفحوں کا اپنے تھیسس لکھنا ہے تو آپ کو کم از کم 2-3 لاکھ صفحے تو پڑھنے چاہیے. میرا پڑھنے چاہیے. اور پھر وہ جو تھیسس آپ لکھ رہے ہیں اٹس جسٹ لائک یور بیبی. آپ اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے؟ اور اس نے ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا. وہ آپ کے نام کے ساتھ رہے گا. پیپر بھی آپ لکھتے ہیں تو دیٹ وڈ بی یور اونرشپ. آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ کا اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے. آپ کا نام لکھا ہوتا ہے بلکہ آپ کا لے گا نہیں آپ کے سپروائزر کا بھی نام لکھا ہوتا ہے. تو اگر تعریف ہوتی ہے تو آپ دونوں کی ہوتی ہے اور اگر تنقید ہوتی ہے تو شاید ہم یہ تصور صحیح طرح سے سمجھتے ہی نہیں ہیں. شاید اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اصل میں ہمارے یہاں جو پرابلم ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے. جو ٹیچر خود مطالعہ کرتا ہے اس کے اسٹوڈنٹ بھی مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ رول ماڈل ہے نا. جب وہ اس کو دیکھیں گے اس کے آفس میں جائیں گے وہاں کتابیں دیکھیں گے اس کو کتابوں میں کھویا ہوا پائیں گے. وہ جو جون ایلیا والی بات ہے کیا ہے وہ شعر تم جو آؤ گے تو کھویا ہوا پاؤ گے مجھے کھویا ہوا پاؤ گے میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں. تو جب وہ اپنے پروفیسر کے آفس میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں پائے گا تو اس کو اس سے موٹیویشن میں سر کہنے سے نہیں فرق پڑتا. یہ میرا ایمان تک میرا اس پہ یقین ہے. پیپل لرن بائی کاپنگ. جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم کاپی کرتے ہیں امیٹیٹ کرتے ہیں. جو سوشل لرننگ پورا اس پہ تھیوریٹیکل فریم ورک ہے. لوگ آپ کو کاپی کرتے ہیں. اگر آپ رول ماڈل ہیں تو وہ آپ کو کاپی کریں گے. اس کا مطلب ہے جب آپ پڑھیں گے تو وہ بھی پڑھیں گے. تو ایکشن سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں. باتوں سے شاید آج کل لوگ متاثر نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں جو کلچر عام کرنے کی ضرورت ہے وہ کتاب سے دوستی کا کلچر عام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پتہ ہے ایک صرف یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ گریڈز اچھے آئیں گے. اس سے جو خود شناسی کا سفر ہے اور پھر خود شناسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ جیسے جیسے انسان پڑھتا ہے نا اس پہ اس کی اپنی جاہلیت آشکار ہوتی ہے. تو جیسے جیسے اس پر اپنی جاہلیت آشکار ہوتی ہے وہ خاموش ہوتا جاتا ہے. وہ جو آپ نے کہا نا کہ میں یہاں گولڈ میڈل سے تو تھا لیکن جب میں چائنا جا کے جب میں نے کتاب پڑھی مجھے پتا نہیں مجھے یہ لانگ ویٹ ہو گئی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت. اور میں جب میں واپس آیا جب تھوڑی سی اسٹوری کو شارٹ کرتے ہیں تو میرے پاس تقریباً 800 کتابیں تھیں جو میری فیلڈ کی کلاسک کتابیں تھیں. اگر پبلک اوپینین کی ہم بات کریں تو پیپل چوائس واز ون آف دا فرسٹ اسٹڈی آن دا امیریکن الیکشنز. اس کے بعد پرسنل انفلوئنس, اس کے بعد ووٹنگ. یہ 3 کتابیں جو ہیں یہ پبلک اوپینین میں اور میس کمیونیکیشن کی یہ کلاسک پبلک اوپینین کی بکس ہیں. اس کے بعد جو چوتھی بک اسی سیریل میں آئی وہ تھی میس میڈیا افیکٹس جوزف کلیپر کی. یہ لیزرفورڈ کا اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک ہے. یہ بھی خوبصورت تعلق ہے ویسٹرن کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں دے آر نرچرڈ, دے آر مینٹورڈ, دے آر ٹرینڈ اینڈ دے ورک ود دیئر پروفیسر دین آفٹر فیو ایئر دے بیکم دی پروفیسرز. ایسا مجھے آپ کی بات یاد آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ایک کلچر جو آپ نے بات کی نا کہ استاد کے بعد شاگرد. اب وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں ہماری اسلامی ہسٹری کے. اچھا ان کے شاگرد ان کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ یہ ابن تیمیہ کی تھاٹ نالج ان کی انڈرسٹینڈنگ آف اسلام کے آگے ایکسپورٹر ہیں, پروموٹر ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اس کے علاوہ ابن کثیر. تو یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. تو جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں مجھے یار ہماری ہسٹری میں کبھی ایسے ہوا کرتا تھا ہمارے یہاں. سر یہ ہماری وراثت تھی. اور اس طرح میں آپ کو ایک سائنٹیفک نقطہ نظر بتاتا ہوں. دیکھیے جان ڈیلٹن وہ آدمی تھا, رادرفورڈ جو ہے, رادرفورڈ جس نے اٹامک نظریہ پیش کیا. ٹھیک ہے. اور آپ کو میں ایک خوبصورت بات بتاؤں, رادرفورڈ کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو اس کے ساتھ پوسٹ ڈاکٹر ریسرچ کر رہا تھا, اس کا نام تھا نیل بوہر. رادرفورڈ نے جب نظریہ پیش کیا تو اس کے اسٹوڈنٹ نے اس کو کہا کہ اس میں پرابلمس ہیں. اس نے نہیں بات مانی. 1 سال بعد اسی کے اسٹوڈنٹ نے اس اٹامک نظریے کو چیلنج کیا اور آج رادرفورڈ کا اٹامک نظریہ جو ہے وہ فالو نہیں ہوتا. اس میں جو امینڈمنٹ کی تھی نیل بوہر نے وہ دنیا پوری فالو کرتی ہے. تو یہ کن کی وراثت تھی؟ یہ ہماری وراثت تھی, مسلمانوں کی وراثت تھی. علم جو ہے علم سے محبت, علم سے شناسائی, علم کی روشنی.
علم سے وہ کہتے ہیں نا قلب و روح کو معطر کرنا جو تھا، یہ تو ہمارا دین شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے آغاز میں وہ قرآن کہتا ہے نا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں تو پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو صاحب علم ہیں وہ جو صاحب علم نہیں ہیں یہ آپس میں برابر نہیں ہیں. یہ اگر ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر میرے خیال میں ہم اپنی نوجوان نسل کو مطالعہ کی طرف لائیں گے، اور جب وہ مطالعہ کی طرف آئیں گے تو 98% 100% مسائل جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں وہ یقین جانے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. جناب صاحب یہ فرمائیے کہ جو آپ کا پی ایچ ڈی کا سفر ہے اس میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ ہاں ویسے تو پی ایچ ڈی کا سفر سارا ہی مشکل ہوتا ہے، آپ نے بھی یہ طے کیا ہے، لیکن جو پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھنے کا ہے نا، ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ ہم پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے ماڈل فالو کیا، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں. میں نے پی ایچ ڈی کے لیے پڑھنا شروع کیا، اور چونکہ 3 سال کی پی ایچ ڈی ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ بات ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں نے 2 سال لائبریری میں گزارے پڑھنے پہ. آئی put my all efforts to identify that terrain, clear the terrain. وہ چھوٹی چھوٹی جو پگڈنڈیاں تھیں نا، چاہے وہ تھیوریٹیکل تھیں چاہے وہ میتھڈالوجیکل تھیں، ان کو میں نے پہلے کلیریفائی کیا. جب میری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کتابیں ساری میرے اپنے روم میں موجود تھیں، ڈومیٹری میں موجود تھیں، اور ان پہ میں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. لکھنے کے لیے 6 ماہ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، 3-4 ماہ لگتے ہیں لکھنے پہ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پہلے لکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پھر درمیان میں جب پھنس جاتے کہتے اب ہم پھنس گئے. سر آپ پہلے پڑھیں، چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، انٹروڈکشن میں کیا آئے گا، لٹریچر ریویو میں کیا آئے گا، ٹھیک ہے، تھیوریٹیکل فریم ورک کیا ہوگا، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیا نہیں ہوگا، ڈیزائن کون سا نہیں ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ کون سا ہوگا. اور پھر میں رزلٹ جو ہیں ان سے میننگ کیسے جنریٹ کروں گا، اینالائز کیسے کروں گا ڈیٹا کو. یہ پورا فریم ورک پڑھنے سے آئے گا، مطالعہ کرنے سے آئے گا. ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ مطالعہ سے صرف گریڈز آتے، نہیں، مطالعہ جو ہے وہ آپ کو ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے، ریفائن کر دیتا ہے. آپ وہ کہتے نہیں کہ جب ہم کسی سے بڑے کچھ عرصے بعد ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار تم تو بدل گئے ہو، بدلے سے لگتے ہو. یار یقین جانیں اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ 1-2-3 سال جو ہائبرنیٹ کر جائیں، سردیوں کے اندر جو مینڈک ہوتا ہے نا وہ ہائبرنیشن میں چلا جاتا ہے، اور جب سردیاں ختم ہوتی ہیں تو وہ واپس خشکی پہ آئے. آپ ہائبرنیٹ کر جائیں. دس میسج از ٹو دی اسٹوڈنٹس. اور ہائبرنیشن کا جو پیریڈ اس میں کیا کریں، کتاب پڑھیں. پڑھ کے جب آپ 2-3 سال بعد کسی سے ملیں تو وہ یہ کہے کہ تم کتنے بدل سے گئے ہو. آپ کی سوچ، آپ کی اپروچ، آپ کا نقطۂ نظر، آپ کے خیالات، آپ کا بیٹھنے کا طریقہ، آپ کا انداز تکلم، یہ سارے بدل جانے چاہیے. اور اگر تعلیم کے ساتھ یہ نہیں بدلے تو وہ تعلیم پھر صرف جو رسیدیں ہیں فیس کی وہ ہے، وہ نالج، وہ علم آپ کے اندر داخل نہیں ہوا، آپ کے اندر اترا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جب آپ پاکستان آئے واپس پی ایچ ڈی کر کے تو پھر یونیورسٹی آف گجرات کو جوائن کیا، یہ کوئی بائی چوائس تھا یا بائی چانس؟ بائی چوائس. اچھا. میں بڑی یونیورسٹی میں جانا نہیں چاہتا تھا، اور وجوہات آپ کو بھی پتہ ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے بہت سے استاد ہوتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یو ہیو ٹو فالو یور ٹیچرس اینڈ یو ہیو ٹو فالو دیئر پیراڈائمس، آپ کے پروفیسرس کی. میری یہ خواہش تھی کہ اپنے اساتذہ سے الگ رہ کے سفر شروع کیا جائے. تو مجھے اس وقت 1-2 یونیورسٹی سے آفر آئی. ایون میں جب بیجنگ میں تھا، جب میری پی ایچ ڈی مکمل ہو گئی تو مجھے یہاں سب سے پہلے جو مجھے کال کی وہ پروفیسر ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب نے کال کی. اس وقت وہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اس وقت وہ UCP میں تھے. تو انہوں نے کہا جی آئی ایم ویٹنگ فار یو، اب کب واپس آ رہے ہیں، آ کے جوائن کریں. تو جب میں واپس آیا تو مجھے انہوں نے کہا جوائن کریں. مین وائل یونیورسٹی آف گجرات میں جابس آئی تھیں تو مجھے وہاں سے بھی آفر آئی کہ آپ یہاں جوائن کریں. پروفیسر ڈاکٹر زاہد یوسف نے مجھے کہا کہ آپ یہاں آئیں. تو میں نے وہاں میرا سلیکشن بورڈ ہو گیا جون 2018 میں. تو اس کے بعد پھر اس وقت کے جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ضیاء قیوم صاحب، ان کی ٹینور ختم ہو گئی تو وہ سنڈیکیٹ نہیں ہوئی، تو 1 سال ہم لیٹ ہو گئے. تو 1 سال پھر میں نے ڈاکٹر مغیث صاحب کو جوائن کیا UCP میں. 7 ماہ میں نے UCP میں گزارے، 5 ماہ میں نے UMT میں گزارے. اور پھر میں جب میری وہ 2019 میں اکتوبر 2019 میں وہاں پہ مجھے کال آئی کہ آپ جوائن کریں ایز اے فیکلٹی ممبر، ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر UOG. تو میں اس وقت UMT میں تھا. تو مجھے میرے بہت سے دوستوں نے کہا کہ یار آپ لاہور چھوڑ کے کیوں جانا چاہتے ہیں.
اور اس وقت میں بہت اچھی تنخواہ لے رہا تھا, 2 لاکھ سے زیادہ تنخواہ لے رہا تھا, آلموسٹ 2.5 لاکھ تنخواہ لے رہا تھا. اور اس وقت میں ایسوسیٹ ڈین تھا وہاں پہ, ڈاکٹر صاحب ڈین تھے. اٹ واز ویری ٹف ڈیسیجن ٹو میک. لیکن میں نے کہا کہ نہیں, یونیورسٹی آف گجرات ہٹ کے ہے مین اسٹریم سے, چھوٹی یونیورسٹی ہے, تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں وہاں جاؤں گا. اور میں آج آپ کو یہ فخر سے بات بتا سکتا ہوں کہ مجھے اس ڈیسیجن پہ کبھی بھی ریگریٹ نہیں ہوا. میرا پہلا امپیکٹ فیکٹر پیپر جو ہے وہ یونیورسٹی آف گجرات میں جب میں گیا تب پبلش ہوا, اور اس وقت تک میں نے پچھلے مجھے 6 سال ہو جائیں گے, یعنی 20 اکتوبر کو مجھے یونیورسٹی آف گجرات میں 6 سال ہو جائیں گے. تو میں نے اس دوران 20 ویب آف سائنس پیپر لکھے ہیں, اور اس وقت میں اپنے فیلڈ کے اندر میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے اندر ان ٹرمز آف ویب آف سائنس پبلیکیشنز نمبر 1 پہ ہوں. اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ یہ سارا کام میں نے یونیورسٹی آف گجرات میں رہ کے کیا ہے. میں نے بہت سی کتابیں لکھی, جس میں میری جو لیٹسٹ کتابیں ہیں 2, ایک ہے کہ ہینڈ بک آف ریسرچ آن کنسٹرکٹنگ کلچر اینڈ کمیونیکیشن ان دا گلوبل ساؤتھ, اور میں پچھلے دنوں 2024 میں چائنا میں گیا تو وہاں پہ دایا کشن تھوسو آئے ہوئے تھے, جن کی انٹرنیشنل کمیونیکیشن میں کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں, آپ نے بھی پڑھی ہیں, انٹرنیشنل کمیونیکیشن. تو میں نے جب یہ کتاب ان کو پیش کی تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتے رہے نا کافی دیر, کہ پاکستانی وہ کتاب نہیں یہ بھی, اور ایک اور پہلو تھا. تو میں نے کہا دایا واٹس دا ایشو. ہم ڈنر پہ بیٹھے ہوئے تھے. دایا کشن جو ہے وہ بشیر بدر کے بہت بڑے فین ہیں, بڑی اچھی اردو بولتے ہیں, اور بہت اچھی انہوں نے مجھے بشیر بدر کی غزل سنائی جب ہم بیجنگ میں واک کر رہے تھے. انڈین ہے میرا خیال, انڈین ہے جی, مقبوضہ کشمیر سے, تو انڈین ہے. تو مجھے انہوں نے جو ہے وہ بشیر بدر کی غزل سنائی, تو مجھے کہتے ہیں یار پتہ ہے میں آپ کو کیوں اتنی دیر دیکھتا رہوں. میں کہ کیوں دیکھتے رہیں؟ کہتے ہیں کہ یار اس پہ تو میں بھی کتاب لکھ رہا تھا, میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ان دا گلوبل ساؤتھ. تو کہتے ہیں میں آج تک یہ سمجھتا تھا کہ یہ پائنرنگ بک ہے, لیکن یار یہ تو پائنرنگ بک تو تمہاری ہے. ہم نے یہ بک ایڈٹ کی تھی جو امریکہ سے پبلش ہوئی تھی 2023 میں, جولائی 2023 میں, اور یہ کتاب اسکوپس انڈیکس ہے, یعنی پورے کے پورے 24 چیپٹرز آر انڈیکسڈ ان اسکوپس, اینڈ اسکوپس از سیکنڈ ہائیسٹ ڈیٹا بیس ٹو ایویلیویٹ دا ریسرچ. تو مجھے بہت اچھا لگا. ابھی دایا کی کتاب ابھی آئی ہے, میڈیا اینڈ کمیونیکیشن دا گلوبل ساؤتھ, تو ہماری یہ پونری کتاب تھی. پھر ہمارے ایک برازیل کے دوست ہیں پروفیسر پاؤل, انہوں نے اس پہ ویبینار کرایا کہ یہ کیوں کتاب یونیک ہے, کہ جتنی کتابیں پہلے لکھی گئی وہ گلوبل نارتھ کے پرسپیکٹو سے لکھی گئی ہیں. دس واز دی فرسٹ بک جو ہم نے ایڈٹ کی, اور جس میں سارے کے سارے جو چیپٹرز ہیں 24 چیپٹرز ور کنٹریبیوٹڈ بائی دا پیپل اور دا اسکالرز ہو کم فرام دا گلوبل ساؤتھ, یعنی غریب ملکوں سے. تو ہم نے کہا کہ ہم انڈیجنس نالج پروڈیوس کرتے ہیں, اور گلوبل ساؤتھ کے پرابلمس کو گلوبل ساؤتھ کے لوگوں کے ذریعے اجاگر کرتے ہیں, اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں, اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں, اپنے ایشوز ان کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ کتاب اب میرے خیال میں اس کی کوئی 15-20 سائٹیشنز ہو گئی ہیں, اینڈ اٹس ہائیلی پاپولر امنگ دی اسکالرز ان دی گلوبل ساؤتھ. اور پھر جو میں نے لیٹسٹ میں نے اپنے استاد محترم, اور جنہیں میں اپنے ریسرچ کے مرشد بھی کہتا ہوں, پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب کے ساتھ جو ہے میکنگ سینس آف اسٹیٹسٹیکل انالیسز اور ریسرچرز ہینڈ بک آف ڈیٹا انالیسز یوزنگ IBM SPSS 2024 میں ہوئی. اور وہ میں آپ کو مجھے بتاتے ہوئے یہ فخر بھی محسوس ہوتا ہے, خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ اس کا آئیڈیا ڈاکٹر صاحب نے کنسیو کیا تھا. اور بیک ان 2014 when I started PhD. اچھا میں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, آج بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے اور میں بہت کم شیئر کرتا ہوں. میرا 2014 میں بھی اسکالرشپ ہوا تھا چائنا کے اندر, لیکن میں نے انکار کر دیا جانے سے. میری یہ زندگی کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر ناصر محمود صاحب سے 2 کورس پڑھوں. میں نے MPhil میں کوشش کی اس وقت کہ ہم نے اپنے ڈائریکٹر کو کہا کہ MPhil میں انہیں آپ ایکڈیمک رائٹنگ کا کورس دے دیں. وہ میرے خیال اس وقت وہ PhD کو پڑھایا کرتے تھے, شاید PhD کو پڑھایا کرتے تھے. اوکے, تو وہ نہیں ہوا کیونکہ وہ PhD کو پڑھاتے تھے تو اسپیس نہیں تھی, ہم MPhil میں نہیں پڑھ سکے. پھر 2014 میں میرا جب PhD کا اسکالرشپ ہوا تو میں نے کہا نہیں, میں نے اس یونیورسٹی کو ڈینائی کر دیا. چیانگ یونیورسٹی وہ ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں ہے. تو میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ناصر محمود صاحب سے پڑھوں گا. میں نے ان سے 2 کورس پڑھے جب میں نے کورس ورک پنجاب یونیورسٹی میں کیا. ایک میں نے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کا کورس ان سے پڑھا, اور یہ جو کتاب ہے جس پہ آگے جا کے مزید میں اس کو ایلیبوریٹ کرتا ہوں, یہ اس کورس کے نتیجے میں اس کتاب نے جنم لیا. اچھا. اور دوسرا جو ہے میں نے ان سے ایکڈیمک رائٹنگ کا کورس پڑھا, اور میں آپ کو یہ خوشی سے فخر سے بتا سکتا ہوں کہ اس پہ بھی جو کتاب ہے وہ ویری سون the book is coming on that. اور ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل کہ ہم نے ڈاکٹر ناصر محمود صاحب کے 2 پوڈ کاسٹ کیے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ بیٹھے. وہ میں اکثر ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے پڑھایا زیادہ ہے, لکھا کم ہے. پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب جتنے بڑے پروفیسر ہیں وہ بہت بڑے پروفیسر ہیں,
اور میں نے اگر میں ایسے کہوں کہ میری انہوں نے زندگی کی پوری ڈائریکشن ہی چینج کر دی. میں نے یہ آپ اندازہ کریں کہ میں نے 2 کورس پڑھے ہیں, دونوں پہ ہم نے کتابیں لکھی ہیں. ون از آلریڈی ان دا مارکیٹ اینڈ دیٹ از دی بیسٹ سیلنگ بک ان پاکستان. نیشنل بک فاؤنڈیشن نے یہ پبلش کی ہے, اور یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے. اور مجھے ان کے ایم ڈی نے ایک بار فون کیا جب ہم اس کا سیکنڈ امپریشن پبلش ہو رہا تھا. فرسٹ امپریشن تو تقریباً 2-3 ماہ میں بک گیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ بیسٹ سیلنگ بک ہے, بلکہ ابھی جو سیکنڈ امپریشن ہے اس کے اوپر انہوں نے وہ اسٹیکر لگایا بیسٹ سیلنگ بک کا. تو پاکستان کے اندر پڑھنے کا بہت کم رواج ہے. حالانکہ اس طرح کی کتابیں جو ریسرچ بیس ہوتی ہیں بڑی خوش کتابیں ہوتی ہیں, تو اس کے باوجود لوگ اس کو پڑھتے ہیں, خریدتے ہیں, اور جب فیڈ بیک آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اس کی یہ ہمارے نا یہ بہت کمی تھی ہمارے ہاں. کسی لوکل آتھر کی بک جو ہے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے اوپر یا جب بھی آپ کہہ رہے ہیں اکیڈمک رائٹنگ کے اوپر, یہ نہ ہے ہی نہیں, بلکہ مطلب کہ نہ ہونے کے برابر کے ہیں ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہرحال یہ آپ کا کریڈٹ بھی ہے, اور آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں مبارکباد بھی ہے کہ آپ اس پہ کام کیا ہے. سر میں سب سے بڑی خوشی پتہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. دیکھیے ایز اے اسکالر کام کیا ہے کہ ہم انڈیجنس, اب اس کتاب کے اندر ہم نے کیا کہ دیکھیے جتنی SPSS پہ کتابیں ہیں نا جی, وہ 2 طرح کی ہیں. ایک وہ ہیں جو تھوریٹیکل ایشوز کی بات کرتی ہیں, دوسری وہ ہیں جو پریکٹیکل آسپیکٹس کو کور کرتی ہیں. دیر واز ناٹ اے سنگل بک آن اسٹیٹسٹیکل انالیسز وچ واز دا بلینڈ آف تھیوریٹیکل کانسیپٹس اور تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا پریکٹیکل آسپیکٹس آف SPSS. اینڈ دا سیکنڈ, ہم نے اس کتاب کو دیکھیں ریسرچ ڈیزائن سے شروع کیا ہے. ہم نے اس کے اندر کوشش یہ کی ہے کہ ہم انٹیگریٹ کریں ریسرچ ڈیزائن کو ود دا ہول پروسیس آف ڈیٹا انالیسس. اور پھر ایک جو بڑا پرابلم ہوتا تھا بہت سی کتابوں کے اندر, جو بہت بڑی کمی تھی, وہ یہ تھی کہ ونس یو کنڈکٹ دی انالیسس دیر آر لاٹ آف ٹیبلس, بہت سے ٹیبل آ جاتے تھے. ہاؤ ٹو نیویگیٹ دیٹ, ہاؤ ٹو ریڈ دیم اینڈ رپورٹ دیم ان یور ریسرچ رپورٹس اینڈ تھیسز اینڈ دا ریسرچ پیپرس. ہم نے اس کے اندر اس کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹلی وٹ وی ہیو ٹرائی ٹو ڈو از کہ ہم نے اس کے اندر ایگزامپل ساری کی ساری لوکل یوز کی ہیں, اور سمپل انگریزی یوز کی ہے کہ ہم انگریزی کا لوگوں پہ روب نہ ڈالیں, بلکہ ان کو ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو انہینس کریں, چاہے وہ کنسیپچل ہو, چاہے وہ پریکٹیکل ہو, اور چاہے ہاؤ ٹو انٹیگریٹ اور ہاؤ ٹو رپورٹ دیر ریزلٹس ونس دے ہیو کنڈکٹیڈ دی انالیسز. اور یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ اس پہ بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے. لوگ جب ای میل کرتے ہیں, ابھی اس کا سیکنڈ ایڈیشن پہ میں کام کر رہا ہوں انڈر دا گائیڈنس آف ڈاکٹر ناصر, تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اس کا سیکنڈ ایڈیشن آئے گا جس میں میڈیشن اور ماڈریشن جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے, بیکاز دیز آر دا ویری نیو انالیٹیکل ٹیکنیکس اور انالیٹیکل میتھڈ کے. آج کل میڈیشن اینڈ ماڈریشن جو ہے سمپل ریلیشن شپ اور سمپل جو ڈفرینس ہے, اس سے اب دنیا بہت ریسرچ کی آگے چلی گئی ہے. اب بہت سے جو میڈیٹنگ ویریبلز ہیں, چاہے وہ ماڈریٹنگ ہیں یا میڈیٹنگ ہے, ان کی بات ہے. تو وی آر گوئنگ ٹو ایڈ 2 نیو چیپٹرز ان دس بک ان دا فورتھ کمنگ سیکنڈ ایڈیشن انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بڑی آپ جی, میں بات میں کہتا تھا کہ ہمارے ناظرین نا اتنی ثقیل گفتگو جو ہے نا, یہ بڑی ایک اسکالسٹک یہ ہے. دیکھیں جی ہمارا جو فیلڈ ہے وہ ابلاغیات ہے, تو PhD ہماری ابلاغیات پہ ہے, تو پھر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو بات کریں وہ ہے نا کہ وہ بات دل میں بھی تو اترنی چاہیے, اور بات دل سے ہونی چاہیے اور دل میں اترنی چاہیے. یہ نا یہ لوگ جو ہمارے ہاں کسی بھی لیول کی سوشل سائنسز میں ریسرچ کر رہے ہیں, کسی بھی لیول پہ, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ PhD کے سپروائزر ہیں, انڈیجنس یعنی جو ہماری ایویلیوشن ہوتی ہے, بلکہ ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے بھی کہ ہمارے ہاں جو PhD کے تھیسز ہوتے ہیں وہ ایویلیوشن کے لیے باہر جاتے ہیں. ایک یہاں لوکل سپروائزر ہوتا ہے اور ایک آپ کا فارن سپروائزر ہوتا ہے. تو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ اگر آپ ویب آف سائنس کی خاص رینکنگ رکھتے ہیں, اور اگر آپ کا کوئی لوکل اسکالر ایسا ہو, تو پھر آپ کو اپنے جو PhD کے تھیسز ہیں وہ باہر بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا وہ بتائیے کہ کیا چیز. اچھا, یہاں تک PhD سپرویژن کی بات ہے, میں جب واپس آیا تھا تو تب سے میں PhD اپروو سپروائزر ہوں HEC کا, اور اب تک میری سپرویژن میں 6 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی PhD مکمل کر چکے ہیں, اور ابھی اس وقت میرے پاس 6 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کرنٹلی کام کر رہے ہیں. اس میں 2 کافی میچور ان کا کام ہو چکا ہے. تو ابھی جو HEC کا نیا کرائٹیریا ریوائز ہوا تھا, پہلے چلیے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ تھیسس جو ہوتا تھا وہ جو ایڈوانس ورڈ ہوتی تھی اس سے ایویلیویٹ ہوتا تھا, یعنی تھیسس ہم باہر بھیجتے تھے کوئی سے 3 لوگوں کو, اور اس کے لیے آپ کے پاس 2 پازیٹیو رپورٹس کا آنا ضروری ہوتا تھا.
بیفور وی کنڈکٹ وائوا اور وہ ڈگری ایوارڈ کرنے سے پہلے. اب HEC نے اس کو ریوائز کر دیا. اب آپ تھیسس جو ہے وہ کوئی بھی جو ٹاپ 500 یونیورسٹی ہے وہاں بھیج سکتے ہیں, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ جرمنی ہو, چاہے وہ سری لنکا ہو, چاہے وہ نیپال ہو, اینی کنٹری. آئی مین دا یونیورسٹی شوڈ بی ان دا ٹاپ 500. دوسری بات جو یہ اب اس کو تھوڑا سا اسٹینڈرڈائز کیا HEC نے, بہت امپروو کیا اس پروسیس کو. اور اب کمیٹی ہوتی ہے کہ آپ کا جو سپروائزر ہے وہ اس کمیٹی کا ہیڈ ہوتے ہیں, دین 2 مور ممبرز ہوتے ہیں. یہ کمیٹی جو ہے وہ کولیکٹیولی پرپوزل اور ریسرچ تھیسس کی کوالٹی کو جو ہے وہ جج کرے گی, اور اس کے بعد وہ پھر DDRC جس کو ہم ڈپارٹمنٹل ریسرچ ریویو کمیٹی کہتے ہیں, مے بی دا نیم کوڈ بی ڈفرنٹ ان ڈفرنٹ یونیورسٹیز اور ڈپارٹمنٹس, پھر اس کے پاس جاتا ہے اور پھر آگے اس کی ایویلیوشن. اب جو ایویلیوشن کا پروسیس ہے کہ اگر آپ ویب آف سائنس, آپ کی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا Y یا X کا پیپر ہوتا تھا تو پھر وہ آپ کو PhD ڈگری ملتی تھی اور آپ کی ایویلیوشن اسٹارٹ ہوتی تھی. ابھی یہ ہے کہ اگر آپ کا ویب آف سائنس کا پیپر ہو, Q1 ہو, Q2 ہو, Q3 ہو, Q4 ہو, تو اس کے بعد آپ کی جو PhD کا تھیسس ہے وہ لوکل بھی ایویلیویٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو لوکل اس سبجیکٹ کا بندہ ایویلیویٹ کرے گا, اس کا جو آرٹس ہیں اس کے لیے جو ویب آف سائنس کا H انڈیکس ہے وہ 10 ہے, اور جو سوشل سائنسز کا H انڈیکس ہے وہ 15 ہے. اور الحمدللہ میرا جو ویب آف سائنس کا H انڈیکس ہے وہ اب میں آئی ایم ایلیجیبل ٹو ایویلیویٹ تھیسز PhD تھیسز ان پاکستان. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اگر لوکل کوئی تھیسس ہوگا PhD کا تو وہ میں اس کو ایز اے ایکسٹرنل ایگزامینر اس کو پاکستان میں بھی اب ایویلیویٹ کر سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی 40 سے زیادہ جو ہیں وہ ریسرچ پبلیکیشنز ہو چکی ہیں ماشاء اللہ. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ جو آپ کا ویسے تو بتا جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے انٹرسٹ سے کر رہا ہوتا ہے, اس میں جو سب سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا اور یہ میں نے بڑی جو ہے نا وہ بڑی اسپیشل جو ہے وہ ریسرچ کی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کے 5 یا 4 بچے ہوں تو بندے سب کو ایک نظر سے بندہ ان کو دیکھتا ہے. سو یور پیپرز آر یور بیبیز, یو نو یو اون دیم. تو اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈیسائڈ کہ کون سا, لیکن پھر بھی آپ فرق تو کرتے ہیں, ہلکا پھلکا ایز اے انسان فرق ہو ہی جاتا ہے. میرے خیال میں جو سب سے بہترین لمحہ تھا نا جی, جس پہ ہمیں ایز اے ٹیم بھی فخر ہے, چونکہ ہم ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. ہم نے جب کووڈ آیا تو جو 5 پیپر ہمارے ہیں وہ جب ہم نے کووڈ پہ لکھے, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اینڈ دا رول آف میڈیا ان ویکسین ہیزیٹینسی, اس پہ, اور انفوڈیمکس کا کیا رول ہے ویکسین ہیزیٹینسی کو ڈکریز کرنے میں یا انکریز کرنے میں. تو ہمارے 5 پیپر جو ہیں وہ WHO کا جو ورلڈ لیول کا ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر انڈیکس ہیں. سو ایز اے پاکستانی یہ فخر کی بات تھی کہ جو انٹرنیشنل نالج کا ڈیٹا بیس تھا فار آل دا سائنٹسٹ گلوبلی, اس کے اندر ہمارے 5 پیپر جو ہیں وہ انڈیکس ہیں ہیلتھ کمیونیکیشن پہ. تو پولیٹیکل کمیونیکیشن پہ بھی کام کیا, انوائرمنٹل کمیونیکیشن پہ بھی کام کیا, سائنس کمیونیکیشن پہ کام کیا, لیکن جو بہت مزہ آیا اور جو اچھا لگا وہ تھا جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں زیادہ تر کانٹینٹ انالیسز ہوتا ہے یا سروے ہوتا ہے یا کراس سیکشن ڈیزائن لوگ یوز کرتے ہیں. تو اب تک جو ہم نے جتنی پبلیکیشنز کی ہیں ہم نے سارے ریسرچ ڈیزائن یوز کیے, ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن بھی یوز کیا ہے, کراس سیکشنل ریسرچ ڈیزائن بھی یوز کیا ہے, کیس اسٹڈی ریسرچ ڈیزائن کا بھی ہمارا پیپر ایک جو ہے وہ انڈر ریویو ہے, اور لانگیٹیوڈنل ریسرچ ڈیزائن پہ بھی ہمارا ایک پیپر جو ہے وہ ان اے ویری پریسٹیجیس جرنل انڈر ریویو ہے. تو یہ جو ویب آف سائنس کی جو پبلیکیشن تھی جو WHO کے ڈیٹا بیس پہ گلوبل سائنٹسٹ کے لیے وہ ہمارا انڈیکس ہے, آئی مین دیٹ واز اے سینس آف پرائڈ کہ ہم ایٹ لیسٹ اس ملک میں رہتے ہوئے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ جس کو گلوبلی اکنالج کیا. اگر آپ کبھی WHO لکھیں اور اس کے گلوبل ڈیٹا بیس پہ جائیں تو اس پہ آپ ٹائٹل کا پیپر کا نام لکھیں گے تو یو ول فائنڈ دوز پیپرس. تو پاکستان سے ہو کے انٹرنیشنلی نالج کنٹریبیوٹ کرنا ٹو انڈرسٹینڈ دی کووڈ اینڈ دا ویکسین اینڈ دا رول آف میڈیا ان دس ویری کمپلیکس پروسیس آف مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اینڈ انفوڈیمکس اینڈ دا ویکسین willingness to be vaccinated or show hesitancy to get vaccine. So میرے خیال میں یہ فخر کا بھی مقام تھا اور موٹیویشن کا مقام بھی تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو نالج کریشن ہے, اب جیسے آپ نے ابھی آپ ذکر کیا کہ آپ کا یہ جو ریسرچ آرٹیکل خاص طور پر ہیلتھ کمیونیکیشن کے بارے سے آپ ذکر کر رہے تھے, تو WHO نے اس کو جو ہے نا وہ اون بھی کیا اور آپ نے اس کے اندر جو ڈیٹا بیس اس کے اندر بھی شامل بھی کیا. میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ آپ کی جو PhD اور جو یہ ڈاکٹورل ریسرچ ہوتی ہے اس کا تو بنیادی مقصد ہی جو ہے وہ نالج کریشن ہے,
اوریجنل Original جو آپ کے ایشوز ہیں اس وقت کرنٹ ایشوز ان کے آپ کوئی اکیڈمک ریسرچ کے بعد آپ اس کے کوئی سولوشن جو ہے وہ ڈیوائز کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ کلچر اب ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنے اکیڈمک ریسرچ کے لیول کے اوپر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ نالج کیشنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں دا پرپز آف آل دا نالج ایٹ دا اینڈ از ٹو سالو دا پرابلمس، چاہے وہ تھیوریٹیکل پرابلمس ہوں یا پریکٹیکل پرابلمس ہوں. تو ریسرچ جو بنیادی طور پہ ہوتی ہے وہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ تھیوریٹیکل ایشوز پہ کام کرتے ہیں، میتھڈولوجیکل ایشوز پہ کام کرتے ہیں جو ہم تھیسز لکھتے ہیں یا ریسرچ پیپرز پبلش کرتے ہیں. دوسرا ڈائمینشن جس کی طرف آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز ریسرچ ٹو سالو دا پریکٹیکل پرابلمس. اب اصل نالج کا یہ کام ہے کہ آپ نالج کو استعمال کر کے کس طرح سوسائٹل ایشوز کو، چاہے وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، چاہے وہ کلچرل ایشوز ہیں، چاہے وہ اکنامک ایشوز ہیں، چاہے وہ سوشل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کیسے کرتے ہیں. میرے خیال میں ایک ریسرچ کی کنٹریبیوٹری نہ ہونے کی ہمارے یہاں وجہ یہ ہے کہ ہم آئسولیشن میں کام کر رہے ہیں. ہمارے جو ایکڈیمیشینز ہیں وہ الگ کام کر رہے ہیں، ہمارے جو پریکٹیشنرز ہیں وہ الگ کام کر رہے ہیں، اور اس پہ بڑی تنقید بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے. ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے جس میں جو ایکڈیمیشینز ہیں دوز ہو آر دا تھیوریٹیکل مائنڈز دے نیڈ ٹو سٹ ود دوز ہو آر دا پریکٹیشنرز پریکٹیکل مائنڈز، اور اس کو انٹیگریٹ کر کے ایک ایسے ماڈل سے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر ہم جو یونیورسٹیز ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ مل کے کام کریں. اب دیکھیں جو باہر کا ماڈل ہے وہ کیا ہے کہ جتنے بھی ریسرچ تھیسز ہوتے ہیں وہ فنڈ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو فنڈ کیا جاتا ہے اینڈ دین اسٹوڈنٹ ٹرائی ٹو ایڈریس دوز ایشوز. ہمارے یہاں جو ہے وہ دونوں طرف آئسولیشن ہے. ہم ایز اے اسکالر یہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈسٹری ہے وہ اچھا کام نہیں کر رہی، اور انڈسٹری یہ سمجھتی ہے کہ ہم اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کے اندر ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے، مکالمے کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور وی نیڈ ٹو جوائن ہینڈس ٹوگیدر ایز میڈیا ایکڈیمیشینس اینڈ انڈسٹری پریکٹیشنرز کہ ہم بہتر طور پہ پرابلمس کو سالو. اس کی بہترین ایک ایگزامپل ہے کہ ہم جو کمیونیکیشن ہے اس کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کلائمیٹ چینج کے جو ایشوز ہیں، جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اب دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشوز ہے جو ہم گفتگو سے پہلے بھی اس پروگرام سے بات کر رہے تھے کہ جو ایشوز میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتے وہ ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے کہ وی کرنٹلی وی آر لیونگ ان دا ورلڈ آف میڈیٹڈ ریالٹیز. سو ایف وی ڈونٹ ایگزسٹ اٹ مینس وی ڈس اپیئر. ہمیں، اور دس از وٹ دا اسٹوری ٹیلنگ what we call the storytelling. We need to come forward and tell the story to our young generation, to the government, to the practitioners, so that we can sit together and we can utilize the knowledge to solve the real problems and the practical problem, so that we can make our society a better place, a better place to think, a better place to live, a better place to have a dialogue. مکالمہ، دیکھیں علم کا مطلب تو مکالمہ ہے نا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، ایک دوسرے کو سننا، ایک دوسرے سے اتفاق کرنا، ایک دوسرے سے اتفاق کرنا، اور پھر اس ہنر کو سیکھنا کہ کس طرح میں اور آپ یہ آرٹ سیکھ جائیں کہ ہم ایک دوسرے سے how we get the art of agree to disagree. یہ بڑی خوبصورتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ سے اختلاف کرتا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا محسن ہے، وہ آپ کا سب سے بڑا دوست ہے، کیونکہ وہ آپ کو ٹریک پہ رکھتا ہے. جو آپ کی ہر بات میں ہاں پہ ہاں ملاتا ہے نا، وہ آپ کا دوست نہیں ہے. دوست آپ کا وہ ہے جو جس میں جرت ہے کہ وہ آپ سے اختلاف رائے کرے، اور اگر اختلاف بھی اگر وہ ریزن سے کرتا ہے، لاجک سے کرتا ہے، تو ایسا دوست جو ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں. اے آئی کا دور ہے، اور جنریٹیو اے آئی میں آپ اگر تھوڑی سی اچھی آپ کو پرومپٹ دینا آتا ہے تو آپ پورا ریسرچ پیپر جو ہے اس سے لکھوا سکتے ہیں، بلکہ پوری ریسرچ کروا سکتے ہیں. ڈیٹا بھی خود وہ اس کو جو ہے نا وہ انالائز کر دے گا اور سب کچھ کر دے گا. اس اے آئی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آپ کی جو اوریجنل ریسرچ ہے اس کو افیکٹ نہیں کرتا؟ اس کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں. سو لیٹ می اسٹارٹ فرام دا بگننگ. آپ دیکھیں جب ریڈیو آیا تھا تو یہ کہا گیا کہ یہ پریس کو ریپلیس کر دے گا. پھر جب ٹیلی ویژن آیا تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ریڈیو کو ڈسپلیس کر دے گا، جس کو ہم ٹیکنالوجیکل ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں. پھر جب سوشل میڈیا آیا تو کہا گیا یہ سب میڈیم کو ڈسپلیس کر دے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اور یہ جو اے آئی کی آپ نے بات کی، یہ ایک انقلاب ہے. اور آپ نے مارشل مکلوہن کی کتاب پڑھی ہوگی، میڈیم از دی میسج، انڈرسٹینڈنگ میڈیا، جس کے اندر یہ کوٹ ہے کہ میڈیم از دی میسج. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، میڈیم از دی میسج کا مطلب کیا ہے
کہ کانٹینٹ امپورٹنٹ نہیں ہے, میڈیم از امپورٹنٹ تھرو وچ یو کمیونیکیٹ دیٹ کانٹینٹ, دیٹ از مور امپورٹنٹ دین دی کانٹینٹ اٹ سیلف. یہ جو ٹیکنالوجی کا ریولوشن ہے آپ کی اور میری ایج میں, اے آئی جس کو ہم کہتے ہیں, اس نے یہ ریپلیس کسی کو نہیں کرے گا, ڈسپلیس بھی کسی کو نہیں کرے گا. یہ ایک نیا چیلنج ہے, یہ چیلنج بھی ہے, اپرچونٹی بھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. اب اس میں عام قسم کی ریسرچ نہیں پبلش ہو سکتی, آپ عام قسم کی ریسرچ پبلش بھی نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھئی دیکھیں, پہلے میں اور آپ لٹریچر ریویو کرتے تھے تو 10-12 کتابیں پڑھتے تھے, 20 کتابیں پڑھتے تھے, پھر دن لکھتے تھے. تو اے آئی کیا ہے, یہ مشین لرننگ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ لٹریچر ریویو, ڈیٹا بیس ہے, وہ اس میں ڈیٹا بیس جتنا لٹریچر ایگزسٹ کرتا ہے یہ اس کو ریویو کرتا ہے اور اس کی سمری آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتا ہے. اب میں چیلنج کی بات کرنے لگا ہوں. اینڈ ایف آئی ایم انیبل ٹو ڈیسائڈ کہ یہ لٹریچر ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے, تو میں اس کو بلائنڈلی یوز کروں گا تو آئی ول بی ان ٹربل. یہ اے آئی مجھے اسسٹ کرنے کے لیے, مجھے ریپلیس کرنے کے لیے نہیں ہے. آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. پرومپٹ تو تب میں اچھا دوں گا نا جب میرے پاس اچھا نالج ہوگا, جب میری اچھی ریڈنگ ہوگی. تو جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اگر ہم اچھا لکھاری بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اچھا قاری بننے کی ضرورت ہے. آپ بلائنڈلی ایز اے اسٹوڈنٹ فرض کریں آپ ٹرم پیپر بناتے ہیں اور آپ کاپی کر کے دے دیتے ہیں تو آپ پکڑے جائیں گے. بٹ ایف یو انٹیگریٹ اٹ ود یور اون تھنکنگ, لاجیکل تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, اینڈ یو انٹیگریٹ اٹ ود یور اون نالج, cognitive structures, it will act as a servant. اور پھر جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نہ اچھی ہے نہ بری ہے, it is the use of technology. I mean same radar is used to guide an passenger aeroplane from one destination to another destination, and you can use the same radar to destroy a city by guiding a missile to hit that city. So it is not technology itself, rather it is the use of technology. تو آپ اس کو اگر خود یوز کریں گے, کریٹیکلی یوز کریں گے, انٹلیکچولی یوز کریں گے, وائزلی یوز کریں گے, تو اٹ ول ایکٹ ایز یور سرونٹ ٹو اسسٹ یو. میں آپ کو اس کو ایک سادہ اور مثال دیتا ہوں. مثلا میں اور آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں, تو ایک ماڈل یہ ہے کہ میں کتاب پڑھوں اور اس کے بعد میں اے آئی کو کہوں کہ اس کی ذرا سمری بنا دو. Then I can understand what is my level of comprehension, what is my level of understanding. I can compare these two. اور اگر میں بالکل نائب ریڈر ہوں, ابھی شروع کر رہا ہوں, تو first I can get a summary from AI اس کے بعد اس چیپٹر کے, and then I read and then I will be able to understand کہ میں کہاں کھڑا ہوں. سو یہ یوز کیا ہے, یہ وائز یوز ہے کہ یو آر امپروونگ یور سیلف, یو آر ریفائننگ یور سیلف ان اے وائز وے. اور اس کا مس یوز کیا ہے کہ میں اس کو کہوں میرے لیے پیپر لکھ دو, میرے لیے ٹرم پیپر لکھ دو. اب دیکھیں کوئی بھی ایسا پیپر جو آپ اے آئی سے جنریٹ کرتے ہیں, وہ آپ جب اس کو ٹرنٹ ان سے چیک کریں گے, اور بہت سے سافٹ ویئر ہیں, تو پتہ چل جائے گا آپ نے اس کو کہاں سے لیا ہے. آج کل تو اے آئی رپورٹ بھی جنریٹ ہو رہی ہے. سو یو ول بی ان اے ٹربل ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ ایز اے اسکالر. بیسٹ ویز گیٹ آئیڈیاز. آپ کے پاس آئیڈیا ہے, اس کو ریفائن کرنے کے لیے اس سے مدد لیں. اس کو ایز اے اسسٹنٹ یوز کریں. جو آپ نے کہا کہ پرومپٹ آپ اچھا دے سکتے ہیں, پرومپٹ اچھا تب دے سکتا ہوں جب مجھے اپنی فیلڈ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. when I know the basic concepts of my field and the major challenges and issues and prospects of my field. Unless and until I am able to understand that, I am using it blindly, and once we use something blindly we are in trouble. اگر ہم blindly روڈ پہ گاڑی ڈرائیو کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ بہتر جانتے ہیں. سو اس ٹیکنالوجی کو یہاں پہ ایک یہ بہت بڑی رحمت ہے, بہت بڑی ایک سہولت ہے, اس کے ساتھ ہی اس کا مس یوز جو ہے وہ بہت بڑے چیلنجز کو جنم دے گا. سو میرے خیال میں اس کے لیے بھی مطالعہ ضروری ہے. ہم مطالعہ کر کے اس کو عقل مندی سے یوز کریں گے تو یہ ہمیں امپاور کرے گا ایز اے اسکالر, ایز اے ریڈر. اور اگر ہم اس کو مس یوز کریں گے تو وی ول بی ان ٹربل. ڈاکٹر صاحب, ہمارے وہ نوجوان جو ابھی ریسرچ کی فیلڈ میں ہیں, پاکستان کے اندر کسی جگہ پر بھی وہ ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں, ماسٹرز کر رہے ہیں, ایم فل میں ہیں, پی ایچ ڈی میں ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطالعہ کریں. دیکھیں, زندگی میں کسی چیز کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور میں نے زندگی سے جو سیکھا ہے, مطالعہ جو میں نے اپنی اکیڈیمک جرنی سے سیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ مطالعہ کریں, پھر مطالعہ کریں, اور پھر مطالعہ کریں. ریڈنگ میکس اس پرفیکٹ. دیکھیں, ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ جی وہ کلاس میں جو پڑھ رہے ہیں وہی ریڈنگ ہے. وہ ریڈنگ نہیں ہے. ریڈنگ انڈیپینڈنٹ ہے. اور ریڈنگ کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ مثلا آپ ایز اے پروفیسر, مجھے یا میں ایز اے پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں پڑھیں, تو اس کا ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پروفیسر کو اس کا فائدہ نہیں ہونا. فائدہ تو اسٹوڈنٹ کو. ریڈنگ پڑھنے والے کو ریفائن کرتی ہے. اور ریڈنگ جو ہے وہ وقت کے ساتھ سفر ہے.
یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم وقت کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا. بغیر ریڈنگ کیے آپ یقین جانیں کہ بے عزتی زیادہ اور عزت کم ہوتی ہے. وہ جو ڈاکٹر موغیث صاحب کہا کرتے تھے نا کہ پی ایچ ڈی کریں عزت کم تو بے عزتی زیادہ ہوتی ہے. بندہ پی ایچ ڈی کرے تو انہوں پی ایچ ڈی نظر بھی ہونا چاہیے. اس کو اس کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے نا. اچھا اردو نہیں سی گل سمجھ آتی نا کہ ایدا کی مطلب ہے. بعد میں اب جا کے سمجھ آئیے کہ بھائی آپ کو نالجیبل ہونا چاہیے. یو مسٹ ہیو اے کمانڈ اور یور فیلڈ. یو مسٹ ہیو جسٹیفائی کرنا چاہیے کہ آپ جسٹیفائی کریں آپ آئی مین. اور پھر وہی ہے نا جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ زندگی میں جو بھی بننا چاہتے ہیں بن سکتے ہیں ایز لانگ ایز یو آر ایبل ٹو جسٹیفائی اٹ, ایز لانگ ایز یو آر ایبل ٹو پے دا پرائس. تو میرے خیال میں آج کے اسٹوڈنٹ کو جو سب سے اچھا کام کرنا ہے نا وہ مطالعہ کرنا ہے. اور جو ہمارے یہاں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے. یقین جانے یہ آخری صدی نہیں ہے. جو لفظوں کی حرمت ہے, جو لفظوں کا تقدس ہے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہم کیا شیئر کرتے ہیں, کوئی کوٹ شیئر کرتے ہیں نا, وہ کوٹ کہاں ہوتی ہے, کسی کتاب میں ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ جو لفظوں کی حرمت ہے, یہ جو لفظوں کا تقدس ہے, یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ایز اے قاری یہ بات اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لفظوں کے عشق کی آخری صدی نہیں ہے بلکہ آغاز ہے. اے آئی اس کو اور طریقے سے لیورج. اچھا, میں آپ کو نا آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں یا سپورٹ کرتا ہوں اس طرح سے کہ ہم نے حدیث میں یہ پڑھا ہے یا ہم نے اپنے دین سے سیکھا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو اس سے پہلے جو ہے قرآن کے حروف اٹھا لیے جائیں گے. تو جب تک دنیا ہے تو قرآن کے حروف بھی ہیں اور وہ علم بھی ہے اور وہ نالج بھی ہے, سب کچھ ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو موقع ملے, ابھی آپ کے پاس ابھی تو بے شمار موقع ہیں, فیوچر میں کیا آپ ریسرچ کرنے کا یا آپ کس ڈائمینشن میں اور کس پرسپیکٹیو میں آپ ریسرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ابھی جو ہم نے شروع کیے کچھ پروجیکٹس, ہم جو میڈیا کا رول ہے رائے عامہ کی تشکیل میں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں بیکاز وی لیو ان دا میڈیٹڈ ریالٹیز. اور میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں پرانے وقتوں میں جو سٹوری ٹیلنگ تھی وہ نانی اماں اور نانا ابو یا دادی اماں دادا ابو کرتے تھے, اور ان کا فوکس یہ ہوتا تھا کہ بچے کی جو شخصیت ہے یہ اس میں وجدان آئے, اس میں انٹیوشن آئے, یہ بڑا بنے, خواب کو پروموٹ کرے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ سٹوریز جو ہیں وہ میڈیا بتاتا ہے. اب ہم یہ کہانیاں ہمیں اے آر وائی ڈیجیٹل بتاتا ہے, جیو کہانی بتاتا ہے, میسنجر بتاتا ہے, واٹس ایپ بتاتا ہے, فیس بک بتاتا ہے. تو یہ جو میڈیٹڈ کہانیاں ہیں, میڈیٹڈ دنیا ہے, یہ ہماری رائے عامہ کو تشکیل کرتی ہے. اٹس میکنگ اس, اٹ از ان میکنگ اس. سو ہم ابھی کچھ پروجیکٹس کر رہے ہیں. دیکھیں ایک ہم کبھی بات کرتے تھے لٹریسی, پھر بات آئی میڈیا لٹریسی, اب ڈیجیٹل کمپیٹنس کی بات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میڈیا کے جو اثرات ہیں اس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو پتہ چلے کہ یہ ہے کیا, اٹس اے ڈبل ایج ویپن, تو ہمیں انہیں ڈیجیٹلی امپاور کرنا ہوگا, ان کی ڈیجیٹل کمپیٹنس بڑھانی ہوگی. اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم انہیں یہ نہ بتائیں کہ میسج, میڈیا میسج کو انکوڈ کیسے کرنا ہے, ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے. آپ دیکھیں لفظ جو ہے نا یہ معصوم نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نا کہ اور لفظ خنجر بھی ہوتے ہیں, لفظ مرہم بھی ہوتے ہیں, لفظ زخم بھی ہوتے ہیں. وہ ہے نا کہ تیرے لہجے کے خنجر سے مر گیا ورنہ تیری باتوں کے ناخن تو سہ گیا تھا میں. یہ جو لفظوں کا استعمال ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میرے خیال میں اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ میڈیا میسیجز کو ڈیکوڈ کیسے کرنا ہے. اور اس پہ نیل پوسٹ مین کی بڑی 2 خوبصورت کتابیں ہیں, میں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا تاکہ لوگ ان کو پڑھیں. ایک ہے امیوزنگ ٹو ڈیتھ, کہ میڈیا آج ہم انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں انفارمیشن انفوٹینمنٹ بن گئی ہے. تو یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے یا انفوٹینمنٹ ہے یہ کس طرح, ہاؤ اٹ از امیوزنگ اس ٹو ڈیتھ, ہاؤ اٹ از میکنگ اس irrelevant, how it is affecting the sacredness of the words. لفظوں کے تقدس کو کیسے یہ متاثر کر رہی ہے. اینڈ دین ایک ان کی کتاب ہے ڈسپیرنس آف انوسینس. یہ میڈیا کی کہانیاں اتنی پاورفل ہیں. میرا ایک دوست ہے, اس کی ایک بھانجی جو ہے اس کے ساتھ ایک شادی پہ گئی, تو شادی شام کو ختم ہوگی تو اس کو کہا واپس چلے. تو چھوٹی سی بچی 3-4 سال کی, وہ پتہ ہے کیا کہتی ہے, کہتی کہ یہ کون سی شادی تھی جس میں نہ آگ جلی, نہ رام رام ہوا, نہ پھیرے لیے. دس از دی پاور آف دا اسٹوری ٹیلنگ.
We need to generate our own content. We need to tell our own stories. We need to build our own narratives. اس نوجوان نسل کو اگر ہم اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ اپنے مقصد کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کانٹینٹ پیدا کرنا. اور دوسری امپورٹنٹ بات, ہمیں اس نوجوان نسل کو پاکستان کی کہانی بتانے کی ضرورت ہے. We need to tell them the story, why this country came into being, what is the purpose of this country, why this country is so important for us. It is dear to us. تو جب تک ہم یہ والی جو سٹوری ٹیلنگ ہے یہ نہیں کریں گے, نوجوان اس دور کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انفارمیشن نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہے اس میں سے کتنی انفارمیشن فیکچول ہے, ایکچوئل ہے, اور کتنی انفارمیشن مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, میل انفارمیشن ہے اور انفوڈیمکس ہیں. آج اس بات کا فرق کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے, اور وہ فرق تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک ہم مطالعہ نہیں کرتے, جب تک ہم ریڈنگ نہیں کرتے, جب تک ہم اپنے آپ کو امپاور نہیں کرتے کہ ہم چیز کو سمجھ پائیں. وگرنہ پھر جو سٹوری ٹیلر ہے, جو ڈسکورس میکر ہے, وہ جیسے ہمیں ڈرائیو کرے گا ہم ادھر کو چلتے جائیں گے. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے, یہ بہت خطرناک چیز ہے. ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل, پہلے تو ایجوکیشنلی پھر ڈیجیٹلی امپاور کریں, اپنی لٹریسی کو بڑھائیں, اپنی کمپٹنس کو بڑھائیں, سو دیٹ یو آر ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین فیکچوئل انفارمیشن, ایکچوئل انفارمیشن, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اینڈ انفوڈیمکس. بہت شکریہ. آخر میں چاہوں گا کہ آپ پیغام ٹی وی تشریف لائے ہیں, آپ نے کیسا ایکسپیرینس رہا ہمارے ساتھ آپ کا؟ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. دیکھیں, ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ آپ صرف مذہب پہ کام کر رہے ہیں یا آپ مذہبی چینل ہیں. میرے خیال میں آپ بہت بڑی سوشل سروس کر رہے ہیں, اور میں نے آپ کے کچھ جو پریویس پوڈ کاسٹ ہیں ان کو بڑے غور سے دیکھا ہے, سنا ہے ان کو میں نے. میرے خیال میں اس وقت ہمیں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے. اور وہ ایک کہا جاتا ہے نا کہ نن آف اس ایز وائز ایز آل آف اس. یہ جو آپ کلیکٹیو وزڈم پروموٹ کر رہے ہیں اور کلیکٹیو قوم کا شعور ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں, قوموں کا شعور ان کی اپنی زبانوں میں ڈیولپ ہوتا ہے, اور جو کلیکٹیو سوچ ہوتی ہے جس کو ہم اجتماعیت کہتے ہیں, اس کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے کہ آپ مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو بلاتے ہیں, ان سے مکالمہ کرتے ہیں, کہیں پہ ایگری کرتے ہیں, کہیں پہ ڈس ایگری کرتے ہیں. اور یہ جو ایگری, ڈس ایگری اینڈ ایگری ٹو ڈس ایگری کا سفر ہے, اس کے اندر بہت سی نئی جہتیں نکلتی ہیں, بہت سے نئے ڈائمینشن, بہت سے نئے پہلو نکلتے ہیں, اور وہ پہلو خیر کے پہلو ہیں. اور یہ جو آپ خیر کا پیغام پھیلا رہے ہیں, میرے خیال میں اس وقت معاشرے میں خیر کا پیغام عام کرنے کی جتنی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی بھی ضرورت نہیں تھی. ہر طرف کیوس ہے, میڈیٹڈ دنیا ہے, اور اس میڈیٹڈ دنیا میں وہ لوگ بھی فیس بک یوز کرتے ہیں, وہ لوگ بھی ٹویٹر یوز کرتے ہیں, وہ لوگ بھی ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. یعنی دوسرے لفظاں چ انہوں دے ڈیفینس سسٹم نہیں ہے. وہ ہم ویکسین, آپ کو پتہ ہے نا ویکسین کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ بیکٹیریا اور وائرسز کے خلاف ڈیولپ ہو. ان کا ڈیفینس سسٹم ویک ہے, آپ اس ڈیفینس سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے. میں آپ کو اور پیغام ٹی وی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. صاحب بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے وقت دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ آج موجود تھے ڈاکٹر محمد یوسف, اور آج کی اس نشست میں ہم نے جو ان سے بات سیکھی ہے کہ اپنے مطالعے کو بڑھائیے. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, آپ کسی بھی سبجیکٹ میں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ٹیچر ہیں, ایون آپ کوئی کاروباری آدمی ہیں, آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ ہے زندگی کے ساتھ ہے, آپ پڑھیے ضرور. میں نے اس پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ آسمان سے اترنے والی وحی جو اس آخری دین کے لیے اللہ پاک نے اتاری تھی, اس کا جو پہلا لفظ تھا وہ تھا اقرا, یعنی پڑھیے. اور آج ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے ساری گفتگو میں اس بات پہ زور دیا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں, نالج شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور کسی بھی درجے میں آپ استاد یا طالب علم بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو پڑھنا چاہیے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Oh